بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا بما جئت به او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اور دنیا بھر میں بسنے والے تمام انسانوں کو دنیا اور آخرت میں مکمل کامیاب کرنے کے لیے اپنا مکمل دین عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل دین نازل فرمایا، یہ فرما کر الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت اسلام کو تم پر تمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے یہاں صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے۔ ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین، اور جو دین اسلام کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ کامیاب ہونے کے لیے اختیار کرے گا، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ تو دین ہم سب کی، پورا دین ہم سب کی بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا واحد سبب ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے نقشے ہیں، جتنی شکلیں، جتنے اسباب ہیں، وہ اگرچہ ظاہر میں کامیابی نظر آ رہے ہیں، حقیقتاً کامیابی کا دور تک ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں ناکامی ہے اور سراسر ناکامی ہے۔ کیونکہ پہلی اقوام کے پاس یہ ساری اسباب تھے، طاقت کثرت بھی تھی ان کے پاس، اور طاقت بھی تھی، زراعت بھی تھی، تجارت بھی تھی، وزارت بھی تھی، صدارت بھی تھی، اور سارے نقشے موجود تھے، لیکن ان نقشوں کے ہوتے ہوئے یہ نقشے ان کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے بچا نہیں پائے۔ ان نقشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، ناکام کیا، اور فرمایا کہ ان کے قصوں میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے، جن کے پاس عقل ہے، دانائی ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، وہ ان کو سامنے رکھ کر کبھی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اور جن نقشوں پر ان کو گھمنڈ تھا، جن نقشوں میں رہ کر وہ کامیابی تصور کرتے تھے، ان نقشوں کو سامنے رکھ کر کوئی عقل والا کبھی زندگی نہیں گزارے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں یہ کتاب ہے ہدی للناس، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور اس سے فرمایا کہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو ہے کہ دین ہم سب کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، ہمیں جو کامیابی ملے گی، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری سارے مسلمانوں کو، دنیا بھر میں بسنے والے تمام انسانوں کو جو کامیابی ملے گی وہ صرف اور صرف دین کے راستے سے ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، دین کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی مبارک محنت کے ساتھ جوڑا۔ نبی آئے، دین کی محنت اپنی صفات کے ساتھ آئی، اور دین زندگیوں میں آ گیا۔ نبی گئے، محنت امت سے اٹھ گئی اور دین زندگیوں سے نکل گیا۔ تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کی مبارک محنت کو دین کے آنے کا سبب قرار دیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ مبارک محنت اس امت کے ہر کلمہ پڑھنے والے فرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ اگر دین کی محنت نہیں ہوگی تو دین نہیں ہوگا، دین نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوں گے تو پریشانیاں آئیں گی، ناگوار حالات آئیں گے۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے، ذمہ داری یہ ظاہر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی جی آپ کہہ دیے یہ ہے میرا راستہ، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ یہ میرا بھی کام ہے، اور جتنے میرے متبعین ہیں، جتنے کلمہ پڑھنے والے مرد، عورت، کسی بھی طبقہ سے اس کا تعلق، عرب، عجم، سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، پورے دین کی طرف بلائے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا،
ایک بات آپ کو آتی ہو، ایک کلمہ آتا ہو، تو وہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک اس کو پہنچانا، یہ ذمہ داری۔ جب تک کہ امت اس ذمہ داری پر رہی، اس ذمہ داری کو مقصد بنا کر سامنے رکھ کر زندگی گزارتی رہی، اس امت کو اللہ نے امامت بھی دی، غلبہ بھی دیا، شان و شوکت بھی دی، اور ساری کائنات کے سارے نظام کو اس کے لیے مسخر کیا، اور جو ہے فوج در فوج غیر اقوام اسلام میں داخل ہوتی رہی، اور مسلمان دین کے اعتبار سے ترقی کرتے رہے، ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ترقی کرتے رہے، بلکہ دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ نے فراوانی کی اور ساری دنیا کے خزانوں کو مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیا۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایک جگہ کتاب میں لکھا تھا کہ صحابہ کو اللہ نے دین کی محنت کی برکت سے، دین پر چلنے کی وجہ سے وہ کچھ دنیا دی کہ آج کل کے دنیا دار کے خواب میں بھی وہ دنیا نہیں آتی، جو اللہ نے دین کی محنت کی برکت سے ان کو دنیا دی۔ تو دنیا کی جو ہے ساری کائنات کے سارے نظام کو مسخر کیا، اور فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ایمان، اعمال، اخلاق کے اعتبار سے ترقی کرتے رہے۔ اور جب سے مسلمانوں نے عمومی طور پر اس مبارک محنت کو چھوڑا تو نقصان کیا ہوا؟ اس مبارک محنت کا خاصہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی وہ ختم ہو گئی، اب عبادات رسمی رہ گئی، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، استخلاص نہیں ہے، اور عادتاً عبادت آ گئی۔ ہمارا ریاض صاحب رحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے سب سے بڑا جو ہے مطلب یہ کہ خاص طور پر اس کام کرنے والے فرمایا کہ کہیں یہ محنت، دعوت کی محنت رواجی نہیں ہے، رسمی نہیں ہے، اور اندیشہ خطرہ یہ ہے کہ یہ رواجی اور رسمی ہو کر نہ رہ جائے، اس عادتاً کی جائے۔ تو اس مبارک محنت کی خاصہ یہ ہے کہ تحریک ایمان کو حرکت ملے، ایمان کو جلا ملے، ایمان مضبوط ہو۔ تو اس مبارک محنت کی چھوٹنے کی وجہ سے ایمانی ترقی مسلمانوں کی رک گئی، اخلاقی ترقی رک گئی، اور جو ہے عبادات کا یہ حال ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا جو عبادات کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ حالانکہ عبادت کے لیے فرماتے ہیں سب سے کمزور ایمان وہ عبادت کے لیے چاہیے، سب سے کمزور ایمان، اور اس کا یہ مطلب وہ کہ آثار یہ ہیں کہ وہ عبادت بالکلیہ تقریباً چھٹی ہوئی ہے، اور اس کے اگلا درجہ معاملات، معاشرت، اخلاق، اس کے لیے تو بڑا مضبوط ایمان چاہیے۔ تو میرے محترم بھائی، ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم خود جو ہے مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں، اور اسی میں ہماری حفاظت ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس دین کو تقویت، اس کی تائید ایک فاسق، فاجر، گناہ گار آدمی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری سعادت ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے استعمال فرما دے۔ تو اسی نسبت سے ہمارا یہاں آنا ہوتا ہے، ہماری فکر سارے عالم کی ہو، کیونکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بقدر ذمہ داری آتی ہے، المعونۃ علی قدر المعونہ، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ذمہ داری کے بقدر آتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی عالمی نبی ہیں، سارے نبیوں کے لیے آپ کی بعثت ہے، تو یہ امت بھی عالمی امت ہے، عالمی نبی کی عالمی امت ہے، اس لیے ہماری فکر اور سوچ اور نیت کا دائرہ سارا عالم ہو، سارے عالم کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھیں گے اور فکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سارے عالم کے اعتبار سے ہمیں محنت کی ترتیب سجھائیں گے، اور وہاں پہنچنے کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے خزانوں سے اسباب بھی ہمارے لیے مہیا فرمائیں گے۔ اس کے لیے سارے ساتھی کوشش فرماتے ہیں نا انشاءاللہ، ابھی جیسے تقاضے ہیں، جیسے احوال ہیں، سارے ساتھی نیت کریں انشاءاللہ میں اس کے لیے استعمال ہو جاؤں، میری صلاحیتیں لگ جائیں، تو یہ ہماری سعادت ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔